یوتھ کے اوپر بڑی بات کی جا رہی ہے کہ یہی پاکستان کا مستقبل ہے, تمام مسائل کا حل ان کے پاس ہے, انہوں نے ووٹ ڈالنا ہے. ڈھکے چھپے لفظوں میں ہم نے یہ طے کر دیا کہ ساری گڑبڑ ان کی ہوئی ہے. یہ ووٹ نہیں دیتے ان کی گڑبڑ ہے, یہ انوالو نہیں ہوتے ان کی گڑبڑ ہے, یہ آگے نہیں آتے ان کی گڑبڑ ہے. تھوڑا سا شاید انفیئر ہے, ہم نے ان کو کوئی ایسی انوائرمنٹ نہیں دی شاید کہ وہ انوالو ہو سکے. کی بات کروں, کراچی کی بات نہیں کر رہا. کسی کے گھر پہ پانی نہیں آ رہا تو اسے نہیں پتا کہ اسے کمپلین کہاں کرنی ہے. آج پاکستان میں کسی گھر پہ جو ہے وہ سیویج کا پانی بہ رہا ہے باہر, اس کو نہیں پتا اس کو کمپلین کہاں کرنی ہے. ہم پارٹی کو کیوں ٹارگیٹ کرتے ہیں؟ مطلب پوری گورنمنٹ ہے, سب پارٹی ساتھ مل کے پاکستان کے لیے کیوں کچھ نہیں کرتے؟ پارٹیز کو اس لیے ٹارگیٹ کر رہے ہوتے ہیں, اس لیے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ بتانے کو, کچھ اپنا بتانے کو نہیں ہے. آپ حکومت میں ہیں اور آپ ہی نہیں کر پا رہے, آپ کراچی کی بیس پارٹی ہیں, تو ہم سے کیا کریں؟ ہم اگر یوتھ کی بات کر رہے ہیں, ہم آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ پولیٹیشنس کو چھوڑیں, آپ صرف سیکورٹی سروسز کی ایگزامپل لے لیں, پولیس کی ایگزامپل لے لیں. کبھی یوتھ کو ٹارگیٹ کلر بنا کے پکڑ لیتے ہیں, کبھی کسی اور چیز کا الزام لگا لیتے ہیں. ہمیں ہمت کیسے ہے کہ ہم آگے بڑھ کے اون کریں؟ صحیح کام کرنے میں آپ کو لوگوں کو ناراض کرنا پڑتا ہے. یو شوڈ ہیو دس کریج ٹو اوفینڈ پیپل. Just drop a single, just leave a single drop in any stagnant water, وہ ripples create کرتی ہے. ہم سب کو ایک قطرے کی کوئی حیثیت نہیں ہے, لیکن اس stagnant تالاب میں, stagnant water میں ایک قطرہ ہی جو ہے وہ ripples create کرتا ہے. ہر کوئی اگر ایک قطرہ جو ہے وہ ڈالے اس میں, آپ یقین کریں جو ہے وہ اس stagnant سوسائٹی میں جو بہت زیادہ جو ہے وہ سسٹم ہو جائے گا. اچھا, میں کسی حد تک متفق ہوں, لیکن اس حد سے آگے متفق نہیں ہوں آپ سے, اور میں معذرت کے ساتھ. وہ یوں کہ اس بچے نے کہا کہ جی پولیس مجھے پکڑ لیتی ہے. یہ میں مانتا ہوں کہ آپ نے بھلا کام کرنا ہے, صحیح کام کریں گے, لوگ آپ کے اگینسٹ آئیں گے, سب بات میں 100% مانتا ہوں. لیکن کوئی ماں اپنے جوان بچے کو سسٹم کے اگینسٹ کھڑا کر, جہاں سسٹم قوم کو مار رہا ہو, وہاں پہ یا تو ریولیوشن آ سکتا ہے کہ اٹھ کھڑے ہوں, مارکوٹ ہو جائے, یا جو الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز ہیں وہ ان کو پروٹیکشن دیں. اگر ایک بچہ کو صحیح کام کرتا ہے, اس کو پولیس کیس بن کے اس کی زندگی برباد کر دی آپ نے, اس کو پولیس ریکارڈ کر کے, تو یہ تو میں بھی, مطلب میں اس سسٹم کا وکٹم ہوں. میں نے 5 سال ایک نہ کردہ گناہ سہا ہے, ساری زندگی آپ پہ تہمت رہتی ہے, آپ پولیس کیس بنتا ہے, آپ وہ ہسٹری شیٹر ہو جاتے ہیں. یہ تو عام سویلینز کی ذمہ داری نہیں ہے. دیکھیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیشینز آپ کو جو ہے وہ پروٹیکشن پرووائڈ کریں. میں تو کہہ رہا ہوں پولیٹیشینز آپ کے خلاف, یہ سسٹم ہی آپ کے خلاف آ رہا ہے. سسٹم تو بھائی آپ تو پھر ریولیوشن نہیں سنیں, آپ اس سسٹم سے پروٹیکشن مانگ رہے ہیں جو خود پارٹ آف دی پرابلم ہے. یعنی سسٹم سے جو سسٹم پارٹ آف دی پرابلم ہوگا وہ پارٹ آف دی سولوشن نہیں ہو سکتا. آپ کہہ رہے ہیں کہ سسٹم سے ٹکر لیں, سسٹم سے ٹکر تو کوئی نہ لے پائے. یس آف کورس, یس, آپ کو اگینسٹ دی ٹائیڈ ہی سوئم, اگینسٹ دی ٹائیڈ جو ہے وہ سوئم کرنا پڑے گا. سسٹم آف کورس, یس, فیصل قریشی صاحب, سسٹم تو وہی ہوگا جو ایجپٹ میں ہو گیا. نہیں, ایجپٹ میں جو ہے وہ نہیں, وہ ہوگا نہیں ہمارے. نہیں, ایسا نہیں ہے. سسٹم کے اگینسٹ یہی ہوتا ہے. دیکھیے, سسٹم کے اگینسٹ اگر 4 لوگ اسٹرگل کر رہے ہیں اگینسٹ 4 لاکھ لوگوں کے, تو وہ دبا دیے جائیں گے, مار دیے جائیں گے. لیکن جب وہ آواز بڑھے گی, جب وہ لوگ زیادہ ہوں گے, جب لوگ شامل ہوتے چلے جائیں گے اگینسٹ دا سسٹم, یہ ساری ہم بات کر رہے ہیں اگینسٹ دا سسٹم تو بات کر رہے ہیں. آپ کا سسٹم ہی تو خراب ہے, سسٹم ہی تو. لیکن سسٹم تو آپ ہیں. میں نہیں ہوں سسٹم. آپ ہیں نہیں سر, نہیں, میں آپ کو بتا, میں نہیں ہوں, اس لیے نہیں ہوں سسٹم. میں اس دن مجھے آپ سسٹم کہیے گا کہ جس دن میرے پاس اس صوبے کی ڈرائیونگ سیٹ ہو. لیکن سسٹم کی اسٹرینتھ آپ ہیں. نہیں, ہم بھی سسٹم کے خلاف میں جا رہا ہوں, سسٹم کی اسٹرینتھ I can prove it. You put a question on me and آپ مجھے کہتے ہیں نہیں ہے جی, کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو, کیا PMLN کو, کیا ANP کو, MQM نے ووٹ دیا ہے؟ نہیں دیا. ہم جو ہے وہ ہم اپنے ایجنڈے پہ گئے ہیں الیکشن لڑنے کے لیے, ہمیں جو ہے وہ لوگوں نے ووٹ دی, ہم سب سے چھوٹی پارٹی بن کر ابھرے, ہمارے پاس 25 سیٹیں ہیں. پھر یہ بڑی پارٹیز جو ہے وہ ہمارے دروازوں پہ آئی ہیں کولیشن پارٹنرشپ کرنے کے لیے. 2 طریقے, 2 آپشن تھے ہمارے پاس. ہم کہتے ہیں جی پاکستان میں ہم نے ڈیسکیں بجانی ہے, صرف پاکستان میں ہم نے صرف اپوزیشن کرنی ہے, ہم نے روڈ پر جلاؤ گھیراؤ کرنا ہے. نہیں, ہم نے اپنے عمل کو چھوڑا نہیں, ہم نے اپنے کاز کو نہیں چھوڑا. ہم نے اپنی رینکس میں کسی جاگیردار وڈیرے کو, سرمایہ دار کو پیسے لے کر ٹکٹ نہیں دیے. ہم اپنی کاز پہ آج بھی قائم ہیں, لیکن ہم پاکستان کے اسی سسٹم میں رہتے ہوئے, فرض کریں آج
मैं इसी गवर्नमेंट का, मेरी पार्टी हिस्सा है ना, तो मैं क्यों ये वाली बातें कर रहा हूं? मुझे तो ये वाली बातें नहीं करनी चाहिए, मुझे तो गवर्नमेंट को यहां पर आकर डिफेंड करना चाहिए. लेकिन हैव यू हर्ड इवन अ सिंगल ऑफ आर MNA और MP और एनी रिस्पॉन्सिबल गाय जो कि गलत चीज को आकर डिफेंड कर रहा हो? हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास, हम तो बस में बैठे हुए वो मुसाफिर हैं कि जिसकी ड्राइविंग सीट हमारे पास नहीं है, हम मुसाफिर हैं बस के अंदर. आज की बैठक मेरी आपके लिए सवाल उनके हैं, लेकिन मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगा कि ये बस जिसे सिस्टम कहेंगे, जिससे आप हमें टक्कर लेने वो कह रहे हैं, जब हम इस बस की वजन के नीचे कुचले जाएंगे तो इसमें वजन आपका भी है. नहीं, आप तो इस बस में आप बैठे हैं, वजन आपका है जिसके नीचे मैं मरूंगा. नहीं है. देखिए, आप बहुत ज्यादा, हमारे साइज से ज्यादा आपने हमसे एक्सपेक्टेशन लगा रखी. 1 ग्राम भी काफी है. नहीं. मैंने उन दोस्त के बात का जवाब दिया. मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि क्यों हम जो है वो रोड पर नहीं आ रहे, उसका बैकग्राउंड क्या है. ठीक है. नंबर 1 इसमें भी रखें. नंबर 2 ये कि देखिए, MQM के ऑपोजिशन पार्टीज है पाकिस्तान में. हाँ, नवाज शरीफ साहब के पास कितनी सीट है नेशनल असेंबली में? बहुत ज्यादा है. तो अगर वो नेशनल असेंबली की सीट लेकर बाहर आ जाएं तो गवर्नमेंट चलेगी. और भाई, जिस मुल्क में ऑपोजिशन का रोल प्ले नहीं कर रही है, आप मुझसे बात कर रहे हैं. हम तो नहीं, आपने कहा आपसे तवक्को ज्यादा है. हम तो आपकी ताकत को एक्सेप्ट करते हुए तक नहीं. लेकिन ये बहस नहीं है. देखिए, बहस बिगड़ी. मैं आ रहा हूं वापस. ये बहस बिगड़ी है. आपने कहा कि सिस्टम से पंगा लो. हम आपसे पंगा नहीं लेना चाहते, हम ये कह रहे हैं. सवाल जी. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अहमद शोएब. सर, आपने बात की सिस्टम की. सर, सिस्टम चलता है कानून की बालादस्ती से. जब सुप्रीम कोर्ट ने वजीर आजम को मुजरिम करार दे दिए, नाअहल करार दे दिए, तो सर आप लोग उससे इस्तीफा की डिमांड क्यों नहीं करते? ओके. यार, ये तो जो है वो आज हर 10 साल की उम्र का बच्चा भी जो है वो, उसको भी टीवी ने ये बता दिया है सारा. ये अगर इतना ये तो बड़ी आजकल वो है ना, हॉट शॉट्स हैं सारी ये कि भाई वो सुप्रीम कोर्ट ने. भाई, इतना आसान. मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं बाय द वे. देखो, आप दोस्त तो सारे छोटे हो मुझसे. आप लोग अभी अपनी जिंदगियों में जाओगे, आप लोग अपनी जो है वो अपनी इदारों में आप एंटरप्रेन्योर्स बनोगे. फॉर गॉड सेक, accept the realities of ground. Don't go with some different mind in this society. ये ऐसा नहीं है जो नजर आता. मैं यहाँ कुछ कहना नहीं चाहता हूँ. टीवी कैमरे चल रहे हैं, माइक आपने मुझे लगा रखा है, मेरे साथ आप बैठे. आपके हमारा मुआशरा करप्ट हो गया है, हमारी सोसाइटी करप्ट हो गई है. अब इस सोसाइटी में, और सोसाइटी क्या है? मैं, आप, ये सारे लोग हैं, ये मुआशरा है. इस सोसाइटी में चोर भी हैं, डाकू भी हैं, रिश्वत लेने वाला भी है, टारगेट किलर भी है, किडनैपर भी है. इसी सोसाइटी से लोग निकलकर कोई एक पार्टी में जा रहा है, कोई दूसरी पार्टी में जा रहा है, कोई तीसरी पार्टी में जा रहा है, कोई पुलिस के इदारे में जा रहा है, कोई जज बन रहा है, कोई वकील बन रहा है, कोई आर्मी में जा रहा है. इस सोसाइटी में करप्शन, और ये सोसाइटी, अब उसमें अच्छे लोग भी जा रहे हैं, उसमें बुरे लोग भी जा रहे हैं. दैट मीन्स व्हाट? कि कोई भी इदारा आइडियल नहीं है. कोई जो है वो, जैसे कहते हैं कि वो पवित्र गाय नहीं है कोई ना, कोई जो हिंदी का जो लफ्ज ये यूज करते हैं नॉर्मली, कोई भी इस तरीके का कोई इस तरह नहीं जहां पे आप कहेंगे नहीं ये तो इदारा बिल्कुल जो है वो सही है. तो मैं इतना ही कहना चाहूंगा भाई. मैं क्या कहूं, मैं जो है मैं कुछ कहना चाहता हूं, लेकिन मैं रुक रहा हूं खुद को, इसलिए कि बहुत सारी चीजें हैं. तो आई मीन, डोंट टेक दिस जजमेंट ऑफ जज कि जी उन्होंने कह दिया वजीर आजम सब चले जाएं. अच्छा, चले जाएंगे फिर क्या होगा? दूसरे आ जाएंगे, वो भी खत नहीं लिखेंगे, फिर क्या होगा? नहीं, लॉ की वायलेशन, देखो अभी मैं इस पे जाना नहीं चाहता कि लॉ क्या है और वो. अच्छा, मैं इसमें थोड़ा सा क्या इन्होंने बड़े क्लियरली समझाई ये बात कि इस वक्त पॉलिटिकल अलायंसेस तोड़ने का वक्त नहीं है, उसका कॉस्ट फैक्टर बड़ा है. नहीं सर, मैं कह रहा हूं कि कोई भी इदारा, कोई भी इदारा आज आप 2 साल 3 साल पहले की वीडियोस निकालें और लोगों की बातें निकालकर सुनें कि लोग जजेस को लाने के लिए कौन कौन तहरीक चला रहा था और कौन कौन मुशर्रफ साहब को हटाने की तहरीक चला रहा था और जमहूरियत लाने की बात. भाई, तो आप लोगों ने तो जमहूरियत, ये तो कौन, किसने आना था? आसमान से किसी और ने उतर कर आना था? भाई, जमहूरियत में यही लोग आने थे ना, ये नहीं होते, कोई और था. तो हमने तो पूरे पाकिस्तान को सर पर उठाया हुआ था कि दूध की नहरें बहेंगी और ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और हम ले आए जमहूरियत.
तो अभी किस चीज का रोना है? अभी किस, हमें नहीं पता था कौन लोग हैं, हमें नहीं पता था किसको लेकर आने जा रहे हैं हम। इस जमहूरियत के नतीजे में क्या पाकिस्तान में फरिश्ते उतरते? इस जमहूरियत के नतीजे में या सिस्टम के नतीजे में पाकिस्तान में कोई जो है वो नई कौम आती? और यही सिस्टम था ना सारा। और फिर आप जो लोग चीफ जस्टिस साहब को लाने के लिए डंडे खा रहे थे, सर फड़वा रहे थे अपने, आज वो खड़े होकर उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं। तो कब गलत थे आप आज गलत थे या कल गलत थे? क्यों कौम को डिस्प्यूट आपने डिस्प्यूटेड कर दिया? आपने बिल्कुल आपने जहन खराब कर दिया है। भाई अगर आपका ये विजन नहीं है एक आदमी के बारे में, 2 साल पहले आप उसके लिए जो है वो लाठी खा रहे थे, आप उसके लिए जेल जा रहे थे, आज आप उसको बुरा कैसे कह सकते हैं? तो किसकी आज की बात अब ये किस चीज की गारंटी है? ऐसी कहां गारंटी है कि 2 साल के बाद आप इन्हीं को फिर कुछ और नहीं कहेंगे? जहां मफाद बैठेगा वहीं जाएंगे ना। इन्हीं एंकर्स को, इन्हीं माजरत के साथ नकल भाई से, इसी मीडिया को, इन्हीं लॉयर्स को, इन्हीं जजेस को, इसी सिविल सोसाइटी को, इन्हीं सारे लोगों को, पॉलिटिशियंस को, सब लोगों को कि आप जो है वो वीडियोस, और हम लोग तो बड़े अजीब लोग हैं, मैं बोलना नहीं चाहता वो वर्ड, हमें शर्म आनी चाहिए। अपनी ही कही हुई बातें 3 साल पहले ये सारे लोग निकालकर सुन लें, क्या कह रहे थे, आज एग्जैक्टली उसकी जो है वो कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं, उन्हीं सारी बातों की कॉन्ट्रडिक्शन कर रहे हैं। तो क्या गारंटी है कि 1 साल के बाद जो आज कह रहे हैं इसकी कॉन्ट्रडिक्शन 1 साल के बाद नहीं करेंगे? नहीं, हम तो करेंगे सर। आपसे किसने कहा? जिधर मफाद होगा वहां जाएंगे। मफाद वक्फे में एक छोटा सा वक्फा ले लीजिए। हमारे साथ आने का बहुत शुक्रिया। सवाल जी खत। वालेकुम सर, मेरा नाम है किरत बाबर। मुझे सवाल पूछना था। आप लोग बात करते हैं कि अपनी आवाज उठाएं, आप बाहर निकलें, प्रोटेस्ट करें, ये करें वो करें। हम घर से बाहर ही नहीं निकल सकते तो आवाज कहाँ से उठाएंगे? हम लोग तो घर वापस ही नहीं आएंगे। मेरी तरफ है सवाल, दोनों की तरफ से। आप भी बोलते हैं आवाज उठाएं। मुख्तसर जवाब में देता हूँ बेटी, आज जिस एज में आप रह रहे हैं ना, घर से निकले बगैर आप इतनी आवाज उठा सकते हैं कि नाक में दम कर सकते हैं, और उसको कहते हैं इंटरनेट। आप उसका इस्तेमाल भी नहीं कर रहे तो फिर तो अल्लाह ही रहम करेगा। हाँ, नहीं देखें, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने आवाज निकाली और आपको गोली पड़ जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपने आवाज निकाली और आपको गोली पड़ जाएगी, खुदा न खास्ता। डोंट क्रॉस दैट लिमिट। लेकिन अपनी खामोश सर्कल होता है, इंसान अपने दोस्तों में गैंग ग्रुप बनाता है, अपने रिश्तेदारों में ग्रुप बनाता है, अपने सोशल सर्कल में ग्रुप बनाता है, और don't buy anybody's point. Just, I mean, you are knowledgeable enough to. तो हमारी अपनी गवर्नमेंट ये बोलती है, कल मैंने अखबार में पढ़ा कि मैं उनका नाम नहीं लूंगी, किसी मीडिया के इंसान ने उनसे पूछा कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो इन सबका आप क्या करेंगे? लोग इतने परेशान हैं, आप क्या करेंगे? उन्होंने बोला मुल्क छोड़ चले जाए वो लोग। सही है, ये क्या है मतलब? इनका नाम है तो वज़ीर आज़म थे, इनका नाम कैसे नहीं लिया? अब आप जिनका नाम ले रही हैं, जिनका कह रही हैं, अब वज़ीर आज़म अगर फर्ज करें कि मैं अगर इस पे काउंटर दलाइल दूं तो वज़ीर आज़म खुद से तो नहीं आ गया ना, उसको किसी ने, वो भी कहेंगे उसको तो किसी ने वोट दिया है, वो तो लोगों के वोटों से बनकर जो है वज़ीर आज़म लेजिटिमेट वज़ीर आज़म है। अगर आपको उनके इस किरदार पे, इस अमल पे, तो फिर आपको भी वही तरीक़ेकार अपनाना पड़ेगा, उससे ज्यादा बड़े नंबर में। जब जाकर देखिए, जमहूरी तरीका, सिविलाइज तरीक़ेकार तो यही है। आपकी यहां कंप्लेन करने से, मेरे यहां पर इसकी जवाब देने से, या हम एक कमरे में बैठकर, इससे किसी भी उस आदमी का कोई भी नुकसान नहीं होने जा रहा। वो तो जाकर वो तो कहेगा मैं तो लोगों के वोटों से मुंतखब होकर आया हूं। उसी इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर डेमोक्रेसी चाहिए, दिस इज द विल ऑफ द पीपल, बर्दाश्त कीजिए, तो अपनी आवाज बढ़ानी पड़ेगी। उसी इंटरव्यू में उन्होंने फरमाया कि डेमोक्रेसी जी। माय नेम इज आयशा। एक तो पहले मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देना जरूर चाहूंगी कि जहां इंटरनेट की आपने बात की है, तो ये जनरेशन जो है ना वो एक्सेप्ट करने तक ही हद तक है, बट अगर वही इवेंट एक फिजिकल इवेंट की तरह पे होता है ना, नन ऑफ अस स्टेप आउट, ठीक है, वो सिर्फ इंटरनेट तक ही हम रहते हैं। आपसे मेरा ये क्वेश्चन है कि यू रियली टॉक्ड अबाउट दिस वेलफेयर ऑफ अस एज पीपल, लेकिन आपकी यू बीइंग अ मेंबर ऑफ MQM, why don't you step out of the current government? Why don't you become our representative? क्योंकि हमारा आप पे ट्रस्ट है, इसी वजह से कराची इस वक्त जिस स्टेट में है वो है। Why don't you step out and even if you do, पास्ट में देखा है कुछ इवेंट्स हुए हैं जहाँ पे MQM ने ऑपोजिशन किया है, they walk out of the assembly. Why don't you stick to the decision? ठीक है, मैंने बहुत सारे लोगों के जवाब में आपको बहुत सारे पॉइंट्स मैंने बताए कि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, सिंध की डायनामिक्स क्या है, और हमारे नजदीक जो है वो
کمیونٹیز کے درمیان جو رورل اربن ڈیوائڈ ہے یہ بڑی مشکل سے یہ برج ہوا ہے. 20 سال لگے ہیں اور ہزاروں لوگوں کو اپنے اپنے گھر چھوڑنے پڑے. اینڈ دیر از اے ہسٹری آئی کین گو آن ود. پکا قلعہ آپریشن ہے, 30 سپٹمبر کا ثانیہ ہے, پھر سوراب گوٹ پہ فائرنگ ہے, اس کے بعد جو ہے وہ قصبہ علی گڑھ کا واقعہ ہے. انٹیریئر سندھ میں بڑے بڑے شہر جو ہے وہ خالی ہوئے ہیں, لوگ جو ہے وہ نکل کر وہاں سے آئے ہیں. یہاں پہ جو ہے وہ پرابلم ہوئی ہے. یہ ایک بڑا ہی ڈارک فیوچر رہا ہے. ہم اس فیوچر میں ایک ڈارک پاسٹ رہا ہے, ہم اس پاسٹ میں نہیں جانا چاہتے. ایک نمبر 1 ایک تو یہ ہے, ہمیں یہ فیئر ہے کہ جس دن ہم یہ کریں گے تو یہ لوگوں سے لڑائیں. اور یہ تیاری ہم یہ فیئر نہیں بلکہ ہم دیکھتے ہیں ہماری نظروں کے سامنے یہ ہوتا ہے. آپ جو کہہ رہی ہیں اگر مجھ سے آپ ایز این انڈیویجول پوچھیں تو شاید میری رائے جو ہے وہ ڈفرنٹ ہوگی نہیں. لیکن پتہ ہے کیا, آپ لوگ اور ہم سب لوگ جو ہے وہ جو فورسی یہ جو صاحب بیٹھے ہیں نا, یہ ان کی جگہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ کیا کہیں گے پتہ ہے؟ اگلے دن سے تبصرہ کیا, اگر یہ گورنمنٹ گر جاتی ہے ہمارے آنے کے بعد, یہ کیا کہیں گے؟ اتنی مشکلوں سے جمہوریت آئی نہیں. میں کہہ رہا ہوں, میں تو مبارکباد دوں گا. اتنی میں تو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں آپ سے مراد سر, ابھی تو آپ میں تو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, مبارکباد دوں گا. ابھی تو یہ 8 سے 12 تک یہ شو چل رہا ہوا. اتنی مشکلوں سے جمہوریت آئی تھی اس ملک میں, اتنی قربانیوں کے بعد جو جمہوریت آئی تھی, اور یہ ایم کیو ایم والے اور ایم کیو ایم کے لوگ کسی کے ایجنٹ بن کر انہوں نے جو ہے وہ اس جمہوری حکومت کو گرا دیا. اتنی شارٹ میموری ہے ہماری. ابھی آپ جتنی بھی شکایتیں کر رہے ہیں, یقین کریں 4 ٹاک شوز کے بعد ہم جو ہے وہ ولن نظر آنے لگیں گے آپ کو, ہم جو ہے وہ ایول نظر آنے لگیں گے. لوگ اس کو بھائی لوگ کہیں گے کہ ہم نے پیسے لے لیے, ہم نے یہ. تو بھائی ہم ہی یہ گھنٹی اپنے گلے میں کیوں باندھے؟ اس لیے کہ دیکھیں آپ کو میں تھوڑی سی پاس میں بتاؤں, ہم پر یہ الزام لگتا ہے کہ ہم نے ہر گورنمنٹ کو گرانے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کیا ہے. نواز شریف صاحب کی گورنمنٹ گری تو ہماری کولیشن پارٹنر سے ہٹنے کے بعد گری. پہلے جو ہے وہ محترمہ بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ گری تو اس کا بھی ہم پر الزام لگاتے ہیں 93 میں 88 میں. تو اس دفعہ دیکھیں چلیں ایک لمحے کے لیے مان لیں ہم تو کولیشن پارٹنر ہیں, جو اپوزیشن ہے وہ نہیں چھوڑ رہی. امیجن کریں کہ ان کے ساتھ بھی کیا, یہ آپ جو سوالات کر رہے ہیں ہمارے گھروں میں بھی سوالات ہوتے ہیں کہ بھائی کیا وجہ. اور آج اب تو یہ بالکل جو ہے وہ یہ احمقانہ فیصلہ ہوگا کہ آج ہم گورنمنٹ سے باہر نکلیں. 4 مہینے رہ گئے, اب کوئی ماننے والا نہیں مانے گا ہماری اس گورنمنٹ سے چھوڑنے کو. 4 مہینے رہ گئے نا, 4-5 مہینے رہ گئے. آن اے لائٹر نوٹ, ہر حکومت گرنے کا الزام آپ پہ لگا, اس کو بچانے کا الزام آپ پہ, ہم پہ الزام تو ایسے بھی صحیح. My name is Kiran. What I wanted to say is that abhi elections have turned into a war of power. Okay, all the parties have become like one-man shows. So even if we do want to protest or even if we do go out, it all turns into rebellion. Agar koi protest karna aata hai to koi mar jata hai aur phir wo like chuttiyan de dete hain. It's like productivity is completely on the down low. But what do you expect us to do like as the youth? دیکھیں میں ایک چیز وقت کی قلت میں اکٹھے زیادہ سوال لے لوں, آپ جواب دیتے ہیں. انہوں نے پروڈکٹیوٹی کی بات کی. جی بیٹا فرمائیے. السلام علیکم سر, میرا سوال یہ ہے آپ سے, ابھی جو کراچی میں سسٹم فیلئر ہے وہ آپ کیوں رسپانسبلٹی نہیں لے رہے؟ کیونکہ جب اگر آپ پیچھے چلے جائیں 2005 میں, تبھی بھی تو ایک کاف لیگ کا ایک نااہل چیف منسٹر تھا ارباب غلام رحیم, اور آپ تھے, ٹھیک ہے, اور آپ ہی کی پارٹی تھی کراچی میں NQM. صرف فرق یہ تھا کہ آپ کو ہیڈ جو کر رہا تھا, آپ کے جو بڑے تھے وہ ایک آرمی ڈکٹیٹر تھے. ابھی بھی وہی ہے, آپ کی پارٹی ہے کراچی میں, ٹھیک ہے, ایک پیر بابا تھا ہمارے جو چیف منسٹر ہیں, اور آپ صرف نہیں ہے, میں بھی آپ سے زیادہ پڑھے لکھے CSP آفیسر جو ایڈمنسٹریٹر ہیں. تو ابھی بھی اگر کراچی میں کوئی کچھ بھی حالات صحیح نہیں تو اس کی ذمہ داری آپ کیوں نہیں لے رہے؟ میں پھر وہ جی آپ فرمائیے. جی آپ کی بات پہ دیکھیے یہ بار بار آ رہا ہے کہ آپ لوگ یہ پروٹیسٹ کی بات کرتے ہیں, ہر کوئی کہ ہم نکل کر پروٹیسٹ کریں. بھائی آپ خدارا یوتھ کو اپنی پاورز کو استعمال کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ جا کر روڈ پر نکل کر پروٹیسٹ ہی نہیں ہے. پروٹیسٹ تو بہت ایک لاسٹ ریزورٹ ہے. آپ کو پروٹیسٹ کرنے کوئی نہیں کہہ رہا, مت کریں پروٹیسٹ. آپ کو کیا کرنا ہے, آپ کو آج صحیح اور غلط کا پتہ ہے, آپ کو لوگ بنانے ہیں, آپ کو اپنے ہم خیال لوگ گیدر کرنے ہیں, آپ کو اپنی سوسائٹی میں آپ کو پیغام پہنچانا ہے. آپ کو جس کو صحیح سمجھتے ہیں, جس کا آپ خود نہیں کسی کو صحیح سمجھتے, اپنے درمیان سے لوگوں کو نکالیں. Why can't you be the leader of some party or some group? Why can't somebody else?
اور یہ ہم جب تک کلسٹر کریٹ نہیں کریں گے, کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی احتجاج کرنے کی ضرورت نہیں, کہیں پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ آج جو برائی ہے اس برائی کے مقابلے میں آپ بڑی اچھائی کھڑی کر دو, اس برائی کو مت ٹچ کرو. جب آپ بڑی اچھائی کھڑی کرو گے تو یہ برائی خود بخود جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہو جائے گی, ختم ہو جائے گی. ہم بہت سارے اچھے لوگوں کو ایک جگہ جمع کرنے کی کوشش کریں اور اس بری چیز خود بخود ختم ہو جائے گی. ضروری نہیں کہ اس بری چیز کے ساتھ جا کر جو ہے وہ ٹکر مارے ہم. نمبر 1 آپ نے کہا کہ فرق, ہم ذمہ داری کیوں نہیں. نمبر 1 ہم ذمہ داری محسوس کرتے ہیں اپنی اور ذمہ داری لیتے ہیں, لیکن میں اس کا جواب ضرور دے دوں. بہت فرق ہے. صرف ڈکٹیٹر جنرل مشرف کی بات نہیں ہے. اس وقت ہمارے پاس ہم لیڈنگ پارٹی تھے یہاں پر پروونشل گورنمنٹ میں. پیپلز پارٹی اپوزیشن میں تھی اور قاف لیگ کے 2-4-6 لوگ تھے اور اس میں پگارا صاحب کے 2-4-6 افراد تھے اور ہمارے پاس 45 لوگوں کی سب سے بڑی پارٹی تھی جس کی وجہ سے چیف منسٹر بنا ہوا تھا. رائٹ. ہمارے پاس وزارت داخلہ تھی جس کے انڈر میں پولیس ہوتی تھی. رائٹ. ہمارے پاس اس وقت لوکل گورنمنٹ سسٹم جو ہے وہ یہاں پر کام کر رہا تھا, افیکٹو تھا اور انٹیکٹ تھا. یہ وہ بہت ساری چیزیں تھیں. آج اگر پوچھیں کہ لا اینڈ آرڈر میں آج ہم 85% مینڈیٹ ہونے کے باوجود اس شہر میں کسی 100 سے زیادہ تھانے ہیں, وہاں پر ایک ASI یا ایک SHO بھی ہماری مرضی سے نہیں لگا ہوا, اس لیے کہ وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے انڈر میں آتا ہے, وہ ہوم منسٹری کے انڈر میں آتا ہے. اور ہمارا MLA, ہمارا MP جو کہ یہاں پر 20 حلقوں میں سے 17 MP MLAs ہمارے ہیں, ان کی ریکمنڈیشن پہ, جبکہ ان کی کوئی, اور ہم چاہتے بھی نہیں ہے, لیکن آپ جو ہے وہ میرٹ پہ لوگوں کو لگا دیں, تو اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ ایک ڈرائیونگ سیٹ, سسٹم فرق تھا. ایسا نہیں تھا کہ صرف مشرف صاحب تھے اور یہاں پر یہی سب کچھ تھا, سارا نہیں, ایسا نہیں تھا. ہمارے پاس جو ہے وہ اس وقت اکوپمنٹس تھی, ہمارے پاس مشینری تھی جس کو ہم ایکسرسائز کر رہے تھے. آج ہم اس مشینری پہ نہیں ہیں. اچھا جی فرمائیے. السلام علیکم مصطفیٰ بھائی. جی اچھا, میرا بڑا چھوٹا سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ اختیارات کی منتقلی نچلی سطح پر. چھوٹا سوال یہ ہے کہ کس طرح پاسبل ہے کہ ایک بندہ جو کیا باکردار, بہت اچھا, محلے سے آپ ہیں, ٹھیک ہے, آپ ہی کے محلے میں ایک بندہ کھڑا ہو گیا الیکشن کے لیے اور آپ کی پارٹی کے لیے, پارٹی سے بھی ایک بندہ وہاں پر کھڑا ہو گیا, ٹھیک ہے, اب آپ کا اس کا کردار جو کہ کوٹ ادو سے تعلق رکھتا ہے پارٹی کا, وہ بندہ ہے آپ کا, ٹھیک ہے, آپ کس کو ووٹ دیں گے؟ یہ کردار آپ کے سامنے ہے, بالکل, جس کو آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں, بالکل صحیح, تو یہ پارٹی کے اگینسٹ ہو جائے گا. سوچ لیں اچھا ہے, پھر پارٹی بھی اچھے اپنے اس اچھے آدمی کے مقابلے میں اس سے اچھا آدمی کھڑا کرے گی, اس لیے کریں. اگر ووٹ اچھائی کی بنیاد پہ ہوگا اور پارٹی کی بنیاد پہ نہیں ہوگا, وہ پارٹی خود پھنس جائے گی. 4 گلیوں میں تو آپ ڈیسیجن کر سکتے ہیں. وہاں پہ آپ جو ہے وہ 400 گلیوں میں 4 گلیوں کا اگر کوئی نمائندہ ہے جو کہ آپ کی گلی محلے میں رہ رہا ہو, آپ کو پھر پارٹی بھی مجبور ہو جائے گی کہ وہ وہاں پر اس آدمی کے مقابلے میں اس سے اچھا آدمی. لیکن ذمہ داری ووٹر پہ نا کہ اچھائی کی بنیاد پہ ووٹ دے, نہ کہ پارٹی کی بنیاد پہ. جی بھائی. السلام علیکم, میرا نام ذیشان ہے. بیسکلی آپ نے بات کی کنفیوژن کی, کہ بیسکلی ہم لوگ آج کل بہت زیادہ کنفیوژن کے شکار ہیں. کنفیوژن میں اس طرح سے کہوں گا کہ ہر روز, میں تو جہاں تک دیکھتا ہوں نا, ہر روز مجھے ایک نیا ڈرامہ نظر آتا ہے. کبھی آپ کو نظر آئے گا کہ شوگر کی شارٹیج ہو گئی, کبھی الیکٹریسٹی کی شارٹیج ہو, ایسا لگتا ہے کہ ایک سیریل پلے بنا ہوا ہے, اینڈ اس کے اندر ہم لوگ بیسکلی اس کے کردار ہیں, اینڈ وہی مطلب ہوا جا رہا ہے. آپ کو انٹرٹین کیا ہوا ہے, انگیج رکھا ہوا ہے, بالکل انگیج رکھا ہوا ہے, اینڈ ہمیں مطلب اسی چیزوں میں ہمیں بولا ہوا کہ بس اسی میں آپ رہو. تو یہ کب تک چلے گا؟ میرا سوال یہ ہے کہ یہ مطلب ہم کب تک, جب تک آپ چلائیں گے. میں اس کا, میرے پاس اس کا آنسر نہیں ہے, جواب نہیں ہے کہ کب تک چلے گا, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ بہت دنوں تک نہیں چلے گا. پاکستان آج جس لیول پہ جا چکا ہے وہاں پر اب ہم اس پہ مزید ایکسپیریمنٹ کر نہیں سکتے. ہم ایک طرح سے, میں اکثر کہتا ہوں کہ ہم ایک وہ مریض ہیں, وہ پیشنٹ ہیں کہ جو ICU میں ہے, انٹینسو کیئر یونٹ پہ, اور اب ڈاکٹرز نے, سرجنز نے یہ بھی کہہ دیا ہے کہ اب اس پہ مزید آپریشن یا مزید تجربے اس کے اوپر جو ہے وہ جان لیوا ثابت ہوں گے. اگر اس مریض کو ICU سے باہر نکالنا ہے تو ہمیں جو ہے وہ اس جو ٹیومر ہے نا اس مریض کا, اس ٹیومر کو نکالنا پڑے گا. آپ جو ہے پیناڈول کی گولی سے سر کا درد جو ہے وہ صحیح نہیں کر سکتے. اگر خدا نہ خواستہ کسی کو ٹیومر ہے, اس کے لیے تو پھر آپریشن کر کے اس ٹیومر کو نکالنا پڑے گا. اور ٹیومر وہی ہیں جو ہم باتیں کر رہے ہیں کہ اس پاکستان کا گلا سڑا فرسودہ جاگیردارانہ وڈیرانہ نظام, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو, چاہے وہ کتنی اچھے لباس میں ہو, لیکن نظام ہمارا جو ہے وہ 2% رولنگ ایلیٹ کا ہے جو کہ کنٹرول کرتے ہیں. اور جب تک وہ رہیں گے, آپ نے بجلی کی بات کی, الیکشن سے پہلے آپ کے بجلی کے مسائل حل ہو جائیں گے, اس لیے کہ 300 ارب روپے جو ہے وہ IPPs کو جانے ہیں.
آپ کے پاس کیپیسٹی آج موجود ہے, آپ کی مشینیں جو ہے وہ, آپ کی جنریٹر جو ہے وہ, ان کو فیول نہیں ہے تو آپ وہ چلا نہیں رہے. آپ کے پاس آج بجلی کی کیپیسٹی موجود ہے. آپ دیکھیے گا کہ ود ان کپل آف ویکس آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے الیکشن کے دن قریب آئیں گے پاکستان میں وہ نوٹس تو لے لیا, کام شروع ہو گیا, لوڈ شیڈنگ ختم ہو جائے گی پاکستان. اچھا لیکن وہ بھی آپ نے سرجری کی بات کی مصطفی کمال صاحب, آج پتہ نہیں آپ سے بات کر سارے گانے مجھے یاد آ رہے ہیں, کیا تو وہ پری کہاں سے لاؤں, تو وہ سرجن کہاں سے لاؤں جس کو یہاں کا صدر بناؤں جو سرجری کرے گا. نہیں آ جاتے ہیں لوگ. اچھا آ جائے. ہیلو سر, مائی نیم از احمد ظہیر. آئی نیڈ ٹو آسک یو کوشچن کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہم اسے ہینڈل نہیں کر سکتے, ہم آواز نہیں اٹھا سکتے کیونکہ آپ کو دوسرے لوگ وہ بولیں گے, دوسری گورنمنٹ بولے گی, دوسرے پولیٹیشینز بولیں گے ہم کچھ نہیں کر سکتے. تو سر وائی ڈونٹ یو کال ملٹری ان دس؟ آپ دیکھیں روزانہ لوگ اتنے مرتے ہیں, باہر کہیں پہ مر جاتا ہے تو سب لوگ باہر نکل آتے ہیں. وین اے پرسن ڈائی اوور ہیئر, سو وائی ڈونٹ یو پیپل ریز یور وائس کہ ملٹری کو ہی بلا لیں اگر آپ لوگ کچھ نہیں کر سکتے تو؟ ملٹری کو بلانے سے مطلب کیا ہے؟ آرمی مارشل لا لگا, مارشل لا لگا. اچھا اوکے, جب آپ لوگوں سے کچھ نہیں ہوتا. انہوں نے فرمایا کہ ہم باتیں بھول جاتے ہیں, یہ تو میرے بھی دل پہ بڑا درد ہے. ہم ہی تھے جو کہتے تھے کہ اس کو ہٹا دو, کچھ بھی لے آؤ, تو کچھ بھی تو آ گیا, اب غم کیا ہے؟ اور میں پوچھا کرتا تھا بھائی اس کو ہٹا کے کیا کرو, کچھ بھی دے دو, وہ کچھ بھی آ گیا, اب غم کیا ہے آپ لوگ؟ اور ابھی سوال میں یہ کہہ رہے ہیں کہ آرمی کو بلا دیں, بھائی ان کو ہی تو ہٹایا ہے. آپ نے تو ہٹایا تھا آرمی کو, اب آرمی یاد کیوں آ رہی ہے آپ نے؟ جو ہے وہ دیکھیں آرمی حل نہیں ہے, آرمی حل نہیں ہے. اور وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, جو سوال کیا آپ جو کہہ رہے ہیں, دیکھیں ہم کوئی بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے پاس جو ہے وہ لا اینڈ آرڈر کو صحیح کرنے کے انسٹرومنٹس نہیں ہوتے. یہ لا اینڈ آرڈر کو صحیح کرنے کا کام جو ہے وہ پولیس کا ہے, رینجرز کا ہے, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا ہے. وہ کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ ہوم ڈپارٹمنٹ کے کنٹرول میں. ہوم ڈپارٹمنٹ کس کے کنٹرول میں؟ وہ چیف منسٹر کے کنٹرول میں. گورنر, وزیر, یہ وہ کسی کے کنٹرول میں, کوئی ان کو آرڈر نہیں دے سکتا, وہ ریکویسٹ چیف منسٹر. اور چیف منسٹر جو ہے وہ چیف منسٹر, یہ اگر آپ کو آرمی بلانی ہے شہر میں تو دین چیف منسٹر ہیز دی اتھارٹی ٹو رائٹ اے لیٹر ٹو کور کمانڈر کہ آپ جو ہے وہ فلاں دن اتنے دنوں کے لیے شہر میں لا اینڈ آرڈر کی یہ سچویشن ہے, آپ آرمی بھیج دیں. تو یہ چیف منسٹر جو کہ جن کا آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ نہیں کر سکتے, تو وہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم نہیں کر سکتے, وہ تو کہہ رہے ہیں سب اچھا ہے, وہ تو نہیں کہہ رہے کہ جو ہے وہ برا ہے. I mean we will go on and on again with the same stories. اور اس کا کوئی, ہمیں سسٹم کی بات کریں, ہم کسی بھی پرسن سے یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ وہ اچھا ہے تو بہت اچھی بات ہے, وہ برا ہے تو بہت بری بات ہونی نہیں چاہیے. ایسا سسٹم اسٹیبلش کرنے کی بات کریں ہم کہ وہ سسٹم اس کو برا کرنے نہ دے. اوکے جی بیٹا. السلام علیکم sir, my name is Deepak Kumar. The question which I am going to ask you is that I just want you to tell me that you agreed with me or not. جتنے بھی آپ نے سوال کیے رہے کچھ بھی پالیٹکس پہ اگینسٹ ہو رہے ہیں, لیکن میں خود سب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہم خود بھی کیا کر رہے ہیں. جو کوئی چھوٹی سی بات ہوتی ہے کہ ہم اس کو خود سولو کر سکتے ہیں. ابھی میں آپ کو اگر ایکسپلین کروں تو دو چیزیں میں یہاں پہ مینشن کروں گا. جیسے ہمارا پریزیڈنٹ کی بات کریں تو نام نہیں لوں گا لیکن بات کروں گا. کیا ہمیں نے دیا نا تو ہمیں اس کی کمپلین کیوں کر رہے ہیں؟ ابھی اگر میں سیالکوٹ کی بات کروں تو جو انسیڈنٹ ہوا تھا, جو لڑکے مر گئے تھے, آپ مجھے بتائیں کہ پوری عوام وہاں پہ کھڑی ہوئی تھی, نہیں کھڑی ہوئی تھی؟ پوری عوام کھڑی ہوئی تھی, کسی نے کچھ بھی نہیں وہاں پہ, کسی نے اس کی ہیلپ نہیں کی تھی. آخر میں جب اسے انٹرویو دیا کہ وہاں پہ کیا کہہ رہے تھے, یار یہ تو پولیٹکس کا مسئلہ تھا, اس نے کچھ کیا نہیں تھا. بھائی آپ جب آپ خود کھڑے ہوئے تو آپ خود بھی اس کو روک سکتے تھے نا, یا نہیں روک سکتے؟ اچھا اس پہ میں ایک بات آخر کے لیے ہولڈ کر رہا تھا, میں بھی کہہ دیتا ہوں. ہم نے جو پولیٹیکل پروٹیسٹ ہے اس کو بھی ہم انٹرٹینمنٹ نہ لیتے ہیں کہ ایم کیو ایم نے آج کہہ دیا کہ حکومت چھوڑ رہی ہے, آج پی ایم ایل کیو نے کہہ دیا کہ بجلی آ جائے, اور آج پی ایم ایل این نے, ہم اس سے انٹرٹین ہوتے ہیں. ہم ان پروٹیسٹ کے ساتھ ہم اس کو انڈورس نہیں کرتے. ہم بھی شوق میں دیکھتے ہیں ارے آج ایم کیو ایم نے کہہ دیا, واہ واہ واہ, بھائی تم کیوں نہیں احتجاج کر, تم گورنمنٹ سے نکل جاؤ. کیا ہم انوالو ہوئے ہیں؟ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایم کیو ایم کرے یا پی ایم ایل این کرے یا اے این پی کرے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ اے این پی کچھ کرے تو کیا لاکھوں لوگ اے این پی کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ کیا لاکھوں لوگ ایم کیو ایم کے ساتھ کھڑے ہوں گے بیک اپ نے کے؟ یا یہ 6 پولیٹیشنز کی ذمہ داری ہے کہ وہی اچھے برے, حکومت اتاری یہ برے ہیں, حکومت آئی یہ برے ہیں؟ بھائی تو ہمارا کیا ہے, ہماری انوالومنٹ کیا ہے؟ دس از دا پرپز جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے. آپ کی انوالومنٹ لازم ہے, آپ کو اونرشپ لینی پڑے گی. سیکنڈلی جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کیسے پڑھے, آج کے زمانے میں ای پٹیشنز بھی ہوتی ہیں. آپ کو میڈیا سے اختلاف ہے, آپ کو ایم کیو ایم سے اختلاف ہے, آپ کو زرداری صاحب سے لائن ہے, مجھے ایک ای پٹیشن لا دیجئے مصطفیٰ کمال صاحب کے خلاف 6 لاکھ ووٹ لا دیجئے, میں مان جاؤں آپ کو. آپ ای پٹیشن بھی سائن نہیں کریں گے. ہم ڈسکنیکٹ تو اس لیول کے اوپر ہے. جی بیٹی فرمائیے. Basically over here, my name is Ella Hassan.
I want to say basically we're playing a blame game. ہم یہ blame کیا جائے کہ we're disconnected, we're not taking part. ہم blame کر رہے ہیں کہ you're not doing your work. My question is basically on education. میں نے ابھی یہ پڑھا کہ پرویز مشرف is going to top universities in America, giving seminars, getting paid good money, and وہ کیا seminars دے رہے ہیں on the political situations of Pakistan, what he faced as problems, challenges to the students of America who are taking advantages from the problems we face, making their society better. تو میں یہی کہہ رہی ہوں ایز اے ایجوکیشن بیسس آپ یہاں شو کرنا ہے مجھے اتنا پتا چلا پاکستانی لاء کے بارے میں، یہی ایسے کیوں نہیں کیا جا رہا، سیمینار آ کے کیوں نہیں کیے جا رہے کہ not only you but different from different parties، وہ اگر اپنی آ کر point of view کیوں نہیں بتایا جا رہا، ایک پبلک فورم کیوں نہیں کریٹ کیا جا رہا ہے، وہ ڈسکنیکشن نہیں ختم ہو رہی ہے. اگر ہم لوگ فورمز موجود ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، سیمینار وہ ایجوکیشن کے حساب سے وہ بھی ہو رہا ہے لیکن میں ایک درخواست مرتضیٰ آپ کو میں چاہوں گا جواب دیں، لیکن میں ایک درخواست آپ سے کرتا ہوں، ابھی بجٹ آنے والا ہے چند روز میں، اگر اس بجٹ میں آپ کا ایجوکیشن کا بجٹ 6% نہ کیا گیا اور اگر ماضی میں جو ایجوکیشن منسٹرز تباہی مچا گئے ہیں ان سے حساب نہ مانگا گیا تو آپ کیا کریں گے؟ کچھ کریں گے؟ نہیں کریں گے. ایم کیو ایم کرے یا پی ایم ایل این کرے، کیوں آپ کیوں نہیں کریں گے؟ ایجوکیشن تو آپ کی، وہ تو پڑھ لی اتنا پڑھنا تھا انہوں نے. نہیں، آپ کہہ رہی ہیں اٹس اے ویری ویلڈ تھنگ نا، اور اس میں ہماری کوتاہی ہے. اب یہ شروعات ہو رہی ہیں. مجھے آج سے 3 سال پہلے نہیں پتا تھا کہ کوئی اس طرح کا فورم ہے بھی اور یہ ہوتا ہے. یو آر ایبسولوٹلی رائٹ کہ ہمیں ڈفرینسز ہونے چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں آپ کی بات نہیں سنوں، آپ میری بات نہیں سنیں اور ہم ایک جگہ بیٹھے نہیں. جو سوسائٹی ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ ہماری سوسائٹی ایکچولی بڑی ویک، ایگزیکٹلی ہماری سوسائٹی بڑی ویک ہوگی. ہم اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ ایک فقہ کو ہم اپنے دوسرے فقہ کو اپنے فقہ کے مطابق بنا لیں، ایک کمیونٹی کو دوسری کمیونٹی کے مطابق بنا لیں، ایک پارٹی کا آدمی دوسری پارٹی کو، پوری پارٹی کو اپنی. ایسا نہیں ہوگا کبھی دنیا میں، اور ایسا ہو نہیں سکتا. ہمیں سب لوگوں کو جو جیسا ہے ایک تو ایکسپٹ کر لیں کہ وہ ایسا ہے، سب پاکستانی ہے، اور ہم میں جو 2 کامن فیکٹرز اگر ہیں ان 2 کامن فیکٹرز کو بیس بنا کر ہم ایک ساتھ کو ایگزسٹنس کے اوپر چلنے کی بات کریں. یہ جو آئیڈیلزم ہے نا ہمارے ذہنوں میں کہ یہ سب اچھا ہو جائے گا اور سب کے خیالات جو ہے وہ ایک دوسرے سے ملنے لگیں گے، نہیں ملیں گے اور بغیر انوالو ہوئے. ایک آخری 2 سوال لوں گا پھر کلوزنگ نوٹس لیں گے. جی فرمائیے. السلام علیکم سر، مصطفیٰ ندیم نام میرا. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میں نے کوئی اسٹیٹمنٹ پڑھا ہے ہنارا بانی کھر کا کہ دے آر تھنکنگ کہ نیٹو سپلائی اوپن کی جائے. میرا سوال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی کیا پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرے گی کہ اگر یہ نیٹو سپلائی اوپن کرے؟ اوکے، پچھلی جلدی سے دیجیے پھر کلوزنگ نوٹس لیں گے. ادھر ہاں، اچھا چلیے ان کو بھی دیجیے، ان کو بھی دے دیجیے. جی بیٹے جلدی سے کہیے. السلام علیکم سر. میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ سر آج کل آپ دیکھتے ہیں کہ ہر جگہ وال چوکنگ بھی ہوئی ہے کہ مہاجر صبح ضروری ہے، تو سر آپ کیا اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ لاسٹ سنڈے بھی اس کا مظاہرہ ہوا تھا کورنگی سائٹ پہ، اور اگر آپ اس سے ویسے سپورٹ کرتے ہیں، آپ ویسے یہ پوچھ رہا ہوں اگر سپورٹ نہیں کرتے ہیں تو آپ کی پارٹی کے علاوہ کے نعرے کون لگاتے ہیں؟ نیٹو سپلائی، مہاجر صبح، یہ آخری سوال ہے. جی سر میرا یہ سوال ہے کہ جسٹ اے فیو سیکنڈ کو آپ نے یہ بات کری کہ اگر ہمارا بجٹ نہیں بڑھے گا تو واٹ آر وی گوئنگ ٹو ڈو اباؤٹ اٹ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہم نے گورنمنٹ الیکٹ کروائی ہے، دا گورنمنٹ جاب از ٹو ریز دا وائس آف دا پیپل. تو اگر یہ کام ہم نے ہی کرنا ہے تو ہم گورنمنٹ کس چیز کے بعد میں آپ کو دوں گا. سر پارٹی پوزیشن آن 2 points نیٹو سپلائی اور مہاجر صوبہ پہ میں کلوزنگ نوٹ. وہ نیٹو سپلائی پہ جو ہے وہ تمام سیشن میں ایک جوائنٹ سیشن کال ہوئی تھی اور جوائنٹ سیشن میں تمام پارٹیز اپنا ورڈک دے چکی ہیں اور کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن رکھی گئی ہیں. تمام یونینمس جو ہے وہ یہ بل پاس ہوا ہے سارا.
ایون کہ اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے بھی جو ہے وہ اس کے اوپر انڈورسمنٹ کی, اور ہمارا بھی وہی موقف ہے جو ہم نے پارلیمنٹ میں آلریڈی لکھ کر دے دیا ہے, اور پوری پارلیمنٹ نے اس کو ایکسیپٹ کیا. اور آپ کو پتا ہے کہ 2 ہفتے پہلے ایک جوائنٹ سیشن چل رہا تھا جس میں سینٹ بھی اور جو ہے وہ نیشنل اسمبلی بھی نے بھی ایک پوری جو ہے ایک جوائنٹ ڈکلیریشن جو ہے وہ بنائی ہے. وہی پوری قوم کا موقف ہے اور وہی اس میں جو ہمارا موقف ہے, ہم نے بھی اس کو اس والی بات کو سپورٹ کی ہے. ویل گورنمنٹ اگر یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے تو پھر گورنمنٹ کو اپنی جو ہے وہ اپنے پوائنٹس کو بتانا پڑے گا, اپنی ریزننگ دینی پڑے گی لوگوں کو, پھر اس کے بعد ڈیبیٹ ہوگی کہ اس میں کیا ہوتا ہے. دوسری آپ نے بات کی جو ہے وہ مہاجر صوبہ نہیں جی, بالکل ایم کیو ایم کو کوئی کام کرنا ہوگا تو ایم کیو ایم خود اپنے نام سے کرے گی وہ کام. اور یہ لوگوں کی ریزنٹمنٹس ہیں, دیکھیں یہ جب آپ کسی کو دیوار سے لگائیں گے, جب آپ یہ تو ہمارے لیے پرابلم ہو ایز اے پارٹی, میں آپ کو بتا رہا ہوں ہمارے لیے بڑی پرابلمس ہو رہی ہیں اس حوالے سے کہ ہمیں تو یہ بھی پتا ہے کہ ہمارے فورس سے بھی لوگ نکل کر جو ہے وہ جائیں گے, اس لیے کہ جو یہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی 4 سالوں سے اس کو گردن کٹی لاشیں ملی ہیں, اس کو باڈی پیکس ملے ہیں, کوئی جو ہے وہ اس کے اوپر کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, شہر میں راکٹ لانچرز چل رہے ہیں, ہمارے پاس سے اگر چھوٹی پسٹل نکل آ جائے تو ہم دنیا بھر میں دہشت گرد ہیں, لوگوں جو RPG چلا رہے ہیں, پوری بختر بند گاڑیاں اڑ رہی ہیں, وہاں پر جو ہے وہ کوئی اس پہ کوئی کاروائی نہیں ہے, کوئی سارا سلسلہ نہیں, کوئی اس پہ بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو یہ انہرڈ یہ ان سین نہیں جاتی لوگوں کی میموریز. پھر لوگ کہیں گے بھائی یہ ایم کیو ایم جو ہے وہ اگر شہر والوں کی رکھوالی کی ذمہ داری لیتی ہے, یہ بھی ہمارے کام کے نہیں ہے, ان کو بھی چھوڑو. اور اپنی اسی طریقے سے لوگ ریئیکشنری قوتیں جمع ہوتی ہیں اور کرتے ہیں لوگ. ہمیں یہ ڈر ہے کہ اگر چیزیں صحیح نہیں ہوئی, اپنے راستے پہ نہیں آئی, تو لوگ پھر یہ کام کریں گے. اور آج اگر اردو یہ مہاجر صوبے کی جو بات کرتے ہیں, جو میں نے آرگومنٹس پڑھی ہیں, جو لوگ اس کے اوپر لکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں جی صوبہ بنانا تو کوئی جو ہے وہ غداری نہیں ہے, صوبہ بنانا تو جو ہے وہ آئین کا جو ہے وہ حصہ ہے, تو ہم تو کوئی پاکستان کے خلاف خدا نخواستہ بات نہیں کر رہے, ہم تو جو ہے وہ پاکستان, کیونکہ ہمیں محروم رکھا جا رہا ہے. 4 سالوں سے ہمارے تمام جو ہے وہ ایک پروجیکٹ شہر میں نہیں آیا, پانی آتا تھا اب نہیں آتا, بجلی تھی اب نہیں ہے, شہر میں انڈسٹریز جو ہے وہ گرو کر رہی تھی اب نہیں ہے, شہر میں پہلے اتنے لوگ نہیں مرتے تھے بلکہ لوگ آتے تھے باہر سے, کام چل رہا تھا, شہر میں پروجیکٹ چل رہے تھے. اب یہ ساری باتیں لوگ کرتے ہیں, تو آئی ہوپ کہ ہمیں جو ہے وہ عقل آئے, اور لوگوں کو جب آپ جو ہے وہ سب کو ایکولی ٹریٹ کریں گے تو کوئی بھی جو ہے وہ پھر یہ باتیں نہیں کرے گا. میرا آپ کے سوال کے جواب میں ایکچولی مشتاق کمال صاحب ایک سوال کرنا چاہتا لیکن میں نہیں کروں گا, میں اس کو یہاں پہ تھوڑا سا اوپن اینڈڈ چھوڑ دوں گا آپ لوگوں کے لیے. آپ نے فرمایا کہ ہم نے الیکشن میں ووٹ دے دیا, اب ہم ہی نہیں کرنا ہے. دیکھیے تمام دنیا میں جمہوریت, جو میں نے ابتدا میں بھی عرض کی تھی, جمہوریت کا کام ووٹ دینے پہ ختم نہیں ہوتا, وہاں شروع ہوتا ہے. جمہوریت میں بادشاہ نہیں ہے, مالک بھی نہیں ہے آپ کے, نہ یہ ملکائیں ہیں, یہ آپ کے امپلائیز ہیں, آپ کے انکم ٹیکس سے ان کی تنخواہ چلتی ہے, یہ آپ کا کام کرنے کے لیے جاتے ہیں. اگر آپ کی کوئی کمپنی ہو اور آپ نے مینیجرز رکھے ہیں, CEO لگایا ہے, اگر وہ کام نہیں کرتے تو آپ کیا کہتے ہیں بھائی 5 سال بعد پوچھوں گا, یا آپ اگلے دن کو کہتے ہیں بیٹا باہر نکل, وہ آپ کرتے ہیں. یہ توقع کرنا کہ مینیجرز آپس میں لڑ کے کچھ فیصلہ کر لیں گے, یہ کبھی بھی نہیں ہوتا زندگی میں. جس طرح کارپوریٹ گورننس میں کمپنیاں چلائی جاتی ہیں, اسی طرح ملک بھی چلائے جاتے ہیں. جمہور جو کہ آپ ہیں, تمام جمہوریت کی ناکامی کے ذمہ دار آپ ہیں, ود ڈیو ریسپیکٹ. کیوں؟ کیونکہ آپ سوال ہی نہیں کرتے, اور اس کا فائدہ آپ کے دوست کے بڑے جیسے میڈیا کے دوستوں کے مجھ پہ کر رہے تھے, میں ان کے دوستوں ان کے دوست کیا کہتے ہیں 5 سال. کس بات کے 5 سال؟ جس دن فیل ہوئے باہر نکلو, ہاؤس کو ڈس اسمبل نہ کیجئے, لیکن کیبنٹ کو تو روز بدل سکتے ہیں آپ. اگر ایک منسٹر 4 دن فیل کیا تو یہ تھوڑی کہ جس نے بجلی کا بیڑا غرق کیا اس کو آپ نے IT دے دی. کدھر کس نے سوال, کسی نے سوال کیا. تو جہاں تک بات دوسری ہو رہی ہے, میں ان سے بھی پوچھنا چاہ رہا تھا کہ یہ لیاری میں یہ کیا غضب میں چاہ, میں آپ سے سوال نہیں کرتا, میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ اگر لیاری میں آپریشن کر کے سپاہیوں اور پولیس والوں کو بیچاروں کو شہید کر کے راہ چلتوں کو قتل کر کے آپ نے ختم ہی کر دینا تھا, اور گیم وہیں کی وہیں, تو کیا کیوں تھا؟ اور اگر کرنا تھا تو صحیح سے کیوں نہیں کیا؟ یہ سوال میں آپ پہ چھوڑ رہا ہوں. اور شاید آپ لوگوں کو اندازہ نہیں, جہاں ابھی ہم بیٹھے ہیں وہاں سے لائن آف سائٹ میں صرف 4 کلومیٹر دور ہے جہاں پہ یہ فلسطین والی جنگ ہو رہی تھی. کسی نے محسوس کی؟ ہم بڑے مزے میں کنارہ کر کے یوں گزر گئے ایسے کر کے. لیاری بس اس ڈائریکشن میں 4 کلومیٹر پہ ہے جہاں جنگ ہو رہی تھی. کسی نے سوال کیا آپ میں سے کہ کیا مذاق ہے, یہ ختم کیوں ہو گئی, اور یہ دوبارہ کب ہوگی یہ جنگ؟ کیوں نہیں کی؟ کیا یہ بھی ہم کرے گا؟ انٹرنیٹ, پیٹیشنز, ریپرزنٹیٹیوز, ان کے گریبان پہ ہاتھ ڈالیے. میں یہ میرے دوست ہیں تو میں سے کھول کے کہہ رہا ہوں, ان کے گریبان پہ آپ ہاتھ ڈالیے کہ
کہ یہ کیوں آواز نہیں اٹھا رہے اور آپ آواز کیوں نہیں اٹھا رہے. یہ آرام سے یوں بیٹھے ہیں کہ آپ آرام سے بیٹھیں. ود ڈیو ریسپیکٹ, آئی ایم آؤٹ آف ٹائم. سر تھینک یو سو مچ, آپ نے وقت نکالا, انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی.